اس کے ساتھ ایک بات اور بھی اٹھتی ہے، قرآن کہتا ہے یہ اور جنہوں نے بیلنس توازن میں رہ کر ان کی اتباع کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یعنی یہ واضح ایک سرٹیفکیٹ دیا جا چکا کہ اللہ کی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ آج راضی ہیں کل خفا ہو جائیں گے، یہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب یہاں پھر شیعہ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان میں سے جو 3 خلفاء تھے جن کے وہ بہت مخالف ہیں، ان میں کم سے کم حضرت ابوبکر جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات بالکل طے ہے اور فائنل ہے کہ انہیں شامل کیا ہے قرآن نے ان لوگوں کے اندر کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ تو پھر ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات کہنا یہ توازن سے والذین اتبعوہم بإحسان نہیں ہوا، ان کی اتباع احسان کے ساتھ میں کرنا، حسن کے ساتھ کرنا، توازن کے ساتھ میں اور عدل کے ساتھ میں، یہ جو ان کی بے حرمتی کرے یا انہیں بھی اس کیٹیگری میں لائے کہ یہ تو سب بات کو مرتد ہو گئے تھے۔ قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، تو کم سے کم حضرت ابوبکر اس میں شامل ہے، اور حضرت ابوبکر شامل ہے تو حضرت عائشہ بھی شامل ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، 900۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے ابھی جو میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس آیت کا ایک پہلو پہلے گزر چکا ہے تھوڑا سا پچھلے درس میں، لیکن کچھ اور باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ سب سے زیادہ تو مطلب اس کا، یعنی مطلب سے مطلب ترجمے سے وضاحت نہیں ہوتی۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جگہ جگہ اسی لیے بہت سے بڑی تعداد میں ترجمہ کرنے والوں سے سہ ہوا یا انہوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ دیکھیے میں پکچر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، بہت کلیئر ہو جائے گی بات۔ جو مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون، اولین میں سے سابقین تھے، وہ اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسن طریقے سے، احسان کے طریقے سے، معتدل انداز میں، افراط اور تفریط نہیں کی، انتہاؤں پہ نہیں گزرے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ تو اسے دیکھ لیں آپ اینیمیشن کے اندر تو زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ ترجمہ کرنے والوں نے ان الفاظ کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں سہ ہوا ہے، اکثر کنفیوژن سا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن کے اوپر یہ 2 پوائنٹس ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئی، یہ لائن کھینچی ہوئی وقت کے اس حصے کے اوپر، اور اس کے 13 سال بعد وہ جو ہجرت ہوئی۔ تو اس کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کا حصہ ہے ہجرت کے بھی، یہ مدینے کی زندگی کا ہے۔ نبوت اور ہجرت کے درمیان کا حصہ یہ مکے کی زندگی کا ہے۔ اب اس کے اندر مہاجرین جسے کہا گیا ہے وہ تو ظاہر ہے یہاں کے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی، جو مکے کے تھے، اور جتنے ایمان والے تھے سب کے سب نے ہجرت کی، سب منتقل ہو گئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سن 4 ہجری میں ہی، ایتھوپیا جو آج ہے وہ حبشہ کہلاتا تھا پہلے، وہاں ہجرت کر گئے تھے، اس میں سے کچھ واپس آ گئے، کچھ وہیں رہ گئے تھے۔ پھر باقی لوگوں نے یہاں سے مکے سے مدینے ہجرت کی، اور وہ جو وہاں ایتھوپیا میں رہ گئے تھے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، مدینے پہنچ گئے سب۔ تو ہجرت کا جو جس جگہ سب کو پہنچنا تھا یا پہنچے وہ مدینہ تھی، چاہے وہ شروع میں ایتھوپیا گئے ہوں کچھ لوگ۔ تو انصار یہاں کے لوگوں میں سے تھے، ہجرت کر کے جو لوگ گئے ان کی مدد کرنے والے انصار۔ تو انصار سارے کے سارے اس حصے کے اندر تھے، اور یہ مہاجرین سارے کے سارے اس حصے کے ہیں جو سب کوئی رکا نہیں۔
سب ادھر منتقل ہو گئے تھے، ادھر منتقل ہو گئے، پھر انصار نے ان کی مدد کی۔ تو یہ تو ہے مہاجرین اور انصار۔ اب مہاجرین میں سے بھی ہجرت سے پہلے ایک گروپ ہے اولین کا، جو شروع کے لوگ تھے، ایمان لانے والے۔ اولین کو قرآن نے ہمیشہ جگہ جگہ جنہوں نے پہل کی ان کو فضیلت، قرآن نے بہت سی جگہوں پر بہت سی آیات کے اندر کہا ہے کہ ان کی فضیلت کچھ اور ہے جو پہلے آئے، جو شروع میں آتے تو گئے لوگ لگاتار۔ تو اس میں کچھ لوگ اولین تھے شروع کے۔ اب یہ کتنے کہیں، کس سال تک کے یا کس تعداد کے، اس کو نہیں ہم پن پوائنٹ کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مثلا یہ کہ پہلے سال کو اگر ہم لیں، یہ 13 سال ہیں، اگر ہم پہلے سال کو لیں تو تقریباً 40 لوگ، 40 سے کچھ کم ایمان لا چکے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے اعلان ہوا، خفیہ ابھی تک دعوت کا دور تھا کہ نہیں اعلان کر دو، پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا۔ اس وقت بھی بھنک تھی، لوگوں کو مذاق اڑاتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر ظلم و ستم شروع ہوا، خفیہ طور پر دار ارقم، حضرت ارقم بن ارقم کی ایک جہاں پر وہ رہتے تھے، ان کا گھر، ان کی رہائش گاہ، وہاں پناہ لی۔ خاموشی سے وہاں اکٹھے ہوتے تھے جتنے بھی ایمان لانے والے تھے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ لوگ نکلتے تھے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، اور پھر خاموشی سے وہاں، یعنی چونکہ دین کی باتیں نہیں ہو سکتی تھی، اتنی سختی تھی، تو وہ جو کچھ کرتے تھے وہ یہاں پر جا کر کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے پھر دار ارقم میں۔ تو یہ دار ارقم میں یہ بات ہے سن 4 ہجری کی، 3 سال بعد نبوت کے، ہجری کے نہیں، سن 4 نبوی کی، یعنی نبوت کے 3 سال بعد۔ تو یہ لوگ بھی جو نبوت کے 3 سال بعد تھے، اب ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا تھا، چھپ کر پناہ لینی پڑی ایک جگہ سب کو، تو شاید یہ بھی اولین میں شامل کیے جا سکیں۔ یعنی میں کوئی بھی دنیا میں یہ شاید پن پوائنٹ نہیں کر سکے، اور ممکن ہے کوئی اشارہ کہیں اور ہو جو بات کو کبھی معلوم ہو۔ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے کہ یہ اشارہ کر سکے کہ اولین کو ہم کہاں سے کاٹیں گے، کس جگہ سے۔ لیکن رجحان میرا یہ ہے کہ شاید وہ دار ارقم کے اندر جتنے لوگوں نے پناہ لی اس وقت تک، جتنے لوگ ایمان لائے تھے، وہ اس لیے کہ پھر وہیں سے پھر ایتھوپیا کی طرف ہجرت کچھ لوگ کرنے کہ وہاں رہنا ناممکن ہو گیا۔ تو یہ سب بڑے عزیمت والے لوگ تھے، اور بہرحال ظلم و ستم تو آخری وقت تک رہا، شاید اولین انہیں کہہ سکیں۔ بہرحال شروع کے لوگ، اب وہ چاہے وہ پہلے سال کے ہم لیں، 40 لوگ لیں شروع کے، یا دار ارقم تک پہنچتے پہنچتے جتنے لوگ ہو گئے تھے ان کو لیں، یہ لوگ اولین تھے۔ کن میں سے اولین؟ مہاجرین میں سے۔ ان میں بھی کچھ ایک اور کریمی لیئر ہے، اولین میں بھی جو بالکل شروع کے تھے، یہ ہوئے سابقون الاولون یا سابقین الاولین۔ اولین میں بھی سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، شروع کے گروپ میں بھی۔ تو پھر یہ اس میں اور ایک مخصوص اور لمیٹڈ اور کم لوگوں کی ایک کیٹیگری ہے۔ واقعہ ایسے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اترے غار حرا سے، نروسنس تھی، گھبرائے ہوئے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی۔ پھر وہ حضرت خدیجہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی، وہ کافی عمر میں کافی زیادہ تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے پاس لے کر گئی۔ وہ عیسائیت کے عالم تھے اور بہت سلجھے ہوئے اچھے نیک آدمی تھے، جتنی بھی چیزیں اس وقت تک بچی ہوئی تھیں ان کا علم رکھتے تھے، برقہ بن نوفل۔ انہوں نے جب تفصیلات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے پاس جو آیا تھا یہ تو وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکالے گی۔ آگے کی بات میں چھوڑ رہا ہوں، جو کچھ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اس کے بنیاد۔ تو اصل بات تو یہ ہوئی، رجحان میرا یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تو یہ تھے، یعنی انہوں نے اقرار کیا کہ آپ نبی بنے، خود بہت بوڑھے تھے، نظر بھی، بینائی بھی تقریباً نہیں کے برابر ہو گئی تھی نظر آنا،
سب سے پہلے انہوں نے ریکگنائز کیا، پہچانا کہ نبی ہیں، بتایا کہ آپ نبی ہو گئے، اور آگے کیا حالات پیش آئیں گے، اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ میں ہوتا اس وقت، ابھی وقت لگے گا اس میں کچھ، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا۔ تو ایک اسپرٹ کے اعتبار سے تو سب، یعنی چاہے ان الفاظ میں نہ ہو کہ میں تم پر ایمان لایا، تو اسپرٹ کے حساب سے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ ہو گئے، ورقہ بن نوفل۔ حضرت خدیجہ نے کو علم نہیں تھا ابھی تک کہ یہ نبوت ہے، انہوں نے تو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ مظلوموں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اور وہ لے کر نہیں تھی، تو انہوں نے تو ابھی پہچانا نہیں تھا کہ یہ نبوت ہے، لیکن انہوں نے پہچانا اور الفاظ سے ایسا لگتا ہے جیسے تائید کی، اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں ہوتا تو کا مطلب ساتھ دیتا۔ تو بہرحال بہت کلیئر ورڈز میں نہیں ہے، یہ شاید کسی نے کہا بھی نہیں ہے، کہی بھی نہیں ہے یہ بات، کہ اصولی طور پر یا بنیادی سب سے پہلے ایمان لانے والے تو ورقہ بن نوفل ہو گئے، لیکن ان کو ہم چونکہ صاف الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ میں تم پر ایمان لایا، تو ہم انہیں روک لیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ ایمان لائیں، ان کے علم میں تھا، علم میں آ گیا، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ۔ ہمارے یہاں کیٹیگریز بنا دیتے ہیں شروع کے 4 ایمان والوں کی، اب یہ تعصبات ہیں، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی پہلے ایمان لائے تھے، سنی کہتے ہیں حضرت ابوبکر پہلے ایمان لائے تھے۔ اس میں کیا بحث کی بات ہے؟ ان میں سے جو سب سے پہلے ملا اس نے فوراً تائید کر لی، فوراً مان لیا۔ جس کی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ کی بات سنی انہوں نے کہ ایسا ایسا ہوا اور اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، اور اس نے فوراً تائید کی، تو وہ سب پہلے ہیں، جو بھی پہلے رہا ہو۔ قیاس یہ کہتا ہے، یہ خالی گمان اندازہ ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جیسی حالت میں تھے، کچھ گھبراہٹ دور ہوئی، گھر ہی گئے، تو حضرت علی ساتھ ہی رہتے تھے، تو حضرت علی ایمان لائے ہوں گے۔ حضرت زید گھر میں ہی رہتے تھے، حضرت زید ایمان لائے ہوں گے جو آپ کے خادم تھے، اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی ہوگی اپنے، ان کے دوست تھے حضرت ابوبکر، گھر سے نکلنے کے بعد، تو پھر حضرت ابوبکر ایمان لائے ہوں گے۔ یہ قیاس کہتا ہے، اندازہ۔ اب ہمارے یہاں بنا دیا گیا، جب بھی یہ سوال آتا ہے، بڑی عجیب بات، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ ابتدائی انہیں شروع کی کتابوں میں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر، عورتوں میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید۔ یہ ایسا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو، سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ لائیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ان 4 میں بھی۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک فضیلت ہے جو ایک خاتون کی ہے، مردوں کی نہیں، اس کو بچانے کے لیے کیٹیگری بنا دی گئی کہ سب سے پہلے خاتون ایمان لائیں۔ اور اصل بات تو یہ کہ ان فضیلت ان سب کی ہے، جس نے جیسے ہی سنا مان لیا ان میں سے، باقی کو سمجھانا پڑا ہوگا۔ اور جلدی لے، بہت سے لوگ اس میں ہیں کہ جو بہت جلدی فوراً ایمان لے آئے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کا تذکرہ نہیں آتا کہیں پر، گھر میں رہتی تھی، تو حضرت فاطمہ بھی سب سے پہلے والوں میں سے ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ کی تاریخ پیدائش پر پھر شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں نبوت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، سنی کہتے ہیں نبوت کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، 10 سال کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو اب اگر شیعوں کے مطابق جیسے حضرت فاطمہ نبوت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی، تو وہ تو نہیں ہوئی اس میں، اس کیٹیگری کے اندر۔ ان کی اپنی فضیلت ہے اہل بیت ہوتے ہوئے، لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آئیں جس کا قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر اہل بیت کا بھی ہے۔ سنی کہتے ہیں 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی نبوت سے، تو پھر یہ عمر ایسی ہے کہ 5-6 سال کی، کہ جس میں اتنا شعور کوئی ذہین ہو تو اس کو اتنا ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے اور اسے بتا دیا جائے اور سمجھ میں آ جائے اور وہ فوراً مان لے۔ تو
سنیوں کی روایات کے مطابق اگر اسے ہم ٹھیک مانتے ہیں تو حضرت فاطمہ بھی گھر والوں میں شامل ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں. جیسے حضرت علی گھر والوں میں تھے تو یعنی گھر میں ہی رہتے تھے. لیکن سابقین کیا صرف یہی تھے سبقت کرنے والے؟ اس کو بھی ہم 100% وہ نہیں کر سکتے. کچھ اور اس کے عرصے کے بعد مثلا وہ اگر سن 4 ہجری کے اندر تک گئے ہیں اولین، تو اس میں سے سابقین جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا اور آگے تک لے کر آ سکیں کہ جیسے ہی سنا مان لیا جنہوں نے، تو اس میں پھر بہت سے نام اور آ جائیں گے کہ حضرت ابوبکر کی حضرت بلال نے، جنہوں نے جیسے ہی سنا مان لیا. پھر اس کے بعد کے وہ لوگ تھے کہ انہوں نے سنا تھا لیکن کچھ سوچ سمجھ کر ذرا پھر ایمان لائے اس کے اور بعد کے. تو شاید اس میں ہم وہ نام بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی سنا شروع کے دور میں جیسے ہی سنا انہوں نے فوراً مان لیا، جنہیں ہم سابقون الاولون کہہ سکیں. بہرحال اس میں سے یہ 4 یا 5 نام تو 100% طے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی. اس کے ساتھ ایک بات اور بھی اٹھتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ اور جنہوں نے بیلنس توازن میں رہ کر ان کی اتباع کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ ان سے راضی ہو چکا. یعنی یہ واضح ایک سرٹیفکیٹ دیا جا چکا کہ اللہ کی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ آج راضی ہیں کل خفا ہو جائیں گے. یہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیا. اب یہاں پھر شیعہ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان میں سے جو 3 خلفاء تھے جن کے وہ بہت مخالف ہیں، ان میں کم سے کم حضرت ابوبکر جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات بالکل طے ہے اور فائنل ہے کہ انہیں شامل کیا ہے قرآن نے ان لوگوں کے اندر کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا. تو پھر ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات کہنا یہ توازن سے والذین اتبعوہم بإحسان نہیں ہوا. ان کی اتباع احسان کے ساتھ میں کرنا، حسن کے ساتھ کرنا، توازن کے ساتھ میں اور عدل کے ساتھ میں. یہ جو ان کی بے حرمتی کرے یا انہیں بھی اس کیٹیگری میں لائے گئے، یہ تو سب بات کو مرتد ہو گئے تھے. قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو کم سے کم حضرت ابوبکر اس میں شامل ہے، اور حضرت ابوبکر شامل ہے تو حضرت عائشہ بھی شامل ہے. حضرت عائشہ جو ان کے صاحبزادی تھیں، اب نکاح تو بات کو ہوا لیکن بالکل شروع کے ایمان لانے والوں میں سے جو ہمیں فہرست ملتی ہے، سب سے پہلے جو ہسٹورین تھے جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے ابن اسحاق، جن کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے تاریخ. باقی تو سب بات کے ہیں، اور کوئی بھی ہسٹورین یا مورخ اتہاس کار ایسا نہیں ہے جس نے ابن اسحاق کو بیس نہیں بنایا ہو. بہت سے آگے جا کے بعض جگہ ان سے ڈیفر کیا، ان کی چیزیں نہیں، لیکن بیس تو انہی کو بنائیں گے جہاں سے سب سے پہلے آئی ہسٹری. بنیاد تو انہی کو بنائیں گے. یہ ابن اسحاق ان سے پہلے کے جب حدیثیں یہ محدثین آئے ہیں، بخاری مسلم اور یہ سب جو ہے، ابن اسحاق تو سن 100 ہجری کے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اور 100 سال بعد کے ہیں دوسرے اور جو ہیں. تو ابن اسحاق نے جو فہرست دی ہے اس کے مطابق، ان کی تاریخ کے مطابق 20-22 لوگ تھے. حضرت عائشہ کا نمبر بعض مورخین کے نزدیک 18واں تھا، کسی کے نزدیک 20واں، کسی کے نزدیک 22واں ایمان لانے والوں میں. یہ سب بالکل شروع کے ہیں. ایک ساتھ ایک دم سے جتنوں کو معلوم ہوا وہ ایمان لے آئے. حضرت ابوبکر سے گھر والوں نے سنا حضرت عائشہ ایمان لے آئے، تو حضرت عائشہ بھی اس میں شامل ہوں گی، بشرطے کہ ہم صرف ان 4 تک نہیں رکھیں سابقین کو. ان 4 تک رکھیں تو بھی حضرت عائشہ بہت اولین میں تو ہیں ہی، بہت شروع میں ایمان لانے والوں میں تھے. اور حضرت ابوبکر کے بارے حضرت عائشہ سے بھی شیعہ حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، اور جبکہ حضرت علی نے ان کا احترام کیا تھا. جو ہے وہ جنگ میں، تو اس جنگ کے بارے میں بھی کچھ اور کہتا ہوں جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف، لیکن وہ جو جنگ جمل ہوئی تھی. لیکن بہرحال ان کی تاریخ کے اندر بھی وہ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ ام المومنین کی پرانی حیثیت وہی رہے گی، عزت کی جو تھی برقرار رہے گی. تو اسے کیوں نہیں مانتے جو سب سے زیادہ حضرت علی کو اہمیت دیتے ہیں؟ کچھ بھی ہوا، مان لیجئے جنگی ہوئی تھی ان کے بیچ درمیان میں، لیکن حضرت علی نے جب یہ اعلان کیا کہ ام المومنین کی وہی پرانی سابقہ حیثیت برقرار رہے گی، اور یہ بات ان کی نہج البلاغہ میں ہے، جس کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ وہ مقدس کتاب مانتے ہیں شیعہ حضرات، حضرت علی کے اقوال کے اوپر ہے وہ پوری. تو اس کے اندر یہ موجود ہے
کہ ام المومنین کی پرانی سابقہ حیثیت وہی رہے گی جو تھی، برقرار رہے گی. تو پھر عمل اس پر ہونا چاہیے اور ماننا اسے چاہیے. ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات اور کوئی ایسی باتیں نہیں کہی جانی چاہیے جیسی وہ لوگ کہتے ہیں یا مانتے ہیں. اور اس میں حضرت ابوبکر کے بارے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہنے کی، قرآن کہہ چکا. لیکن تعصبات چاہے وہ سنیوں کے ہوں چاہے شیعوں کے، آنکھیں بند کر دیتے ہیں. میں نے ابھی جمعہ کے خطبے میں تاریخی نقطہ نظر سے جو کچھ رکھا اور قرآن کے نقطہ نظر سے، بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کو اچھا نہیں لگا ہوگا. بعض کی رپورٹیں آئیں بھی مجھ تک. تو اور میں نے تو اس میں بھی کہا تھا کہ اسے اگر اس روشنی میں نہیں دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان لوگوں کی اصل ذمہ داریاں کیا تھیں، اس روشنی میں نہیں دیکھیں تو یہ کمیونلزم ہے، یہ فرقہ پرستی ہے، یہ توازن سے ہٹ جانا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ معلومات میں لوگ کچھ یہ کہیں کہ نہیں آپ کی معلومات میں کمی ہے، اصلی حملہ تو اسرائیل نے کروایا اپنے اوپر خود، ان لوگوں سے مل کر جو حماس کے لوگ تھے اپنے اوپر خود کروایا تھا. میری معلومات میں ہوگی کمی، ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو، میں ایسا نہیں سمجھتا، لیکن ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو. یہ امریکن اخبار اور دوسرے بہت سے یا ہندوستان کے باہر کے لکھ رہے ہیں، یہاں کے بھی بعض کہتے ہیں ہوا ہو، ایسا بھی ہوا ہو. تو بات یہ کہ اسلامی ذمہ داری کیا تھی ان کی اتنی لمبی نسل تک. تو اور پھر قرآن اور کیا کیا کچھ کہتا ہے، اس کو ہٹا دیں بالکل. تو ظلم اپنی جگہ پہ ظلم ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اس کی بھی کی جانی چاہیے جو اسرائیل کر رہا ہے، بہت زیادہ کی جانی چاہیے. لیکن یہ حالات پیش کیوں آئے اور حل کیا ہے، تو وہ تو اس بنیاد پر ہوگا جو ہماری دین کی رہنمائی ہے. اور یہ اگر نہیں ہے صرف اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں اور زیادتی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے. میں نے یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ چین میں بھی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس میں دنیا کے مسلمان نہیں بولتے اور حکومتیں نہیں بولتی اور مسلم اکثریتی ممالک کے لوگ نہیں بولتے. ایک زمانے سے ہو رہا ہے اور بے پناہ ہو رہا ہے چین کے چیچن علاقے کے مسلمانوں کے اوپر. پوری ان کی شخصیتیں بدلی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر نہیں بولتے مسلمان. خیر، بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے خلاف تعصب جو ہے وہ پھر تعصب ہی کہلائے گا، وہ بیلنس یا توازن یا دین نہیں کہلائے گا اس آیت کی روشنی میں. اچھا، اب یہ تو آیا ہجرت کرنے والوں میں سے کچھ اولین تھے کچھ سابقین تھے. تو یہ ہوا سابقون الاولون من المہاجرین، اس آیت کا یہ حصہ کہ مہاجرین میں سے، ہجرت کرنے والوں میں سے، اولین میں سے سابقین، اولین میں بھی سبقت کرنے والے یا سب سے پہلے لوگ. پھر اب یہ ادھر آ رہا ہے انصار کا حصہ، یہ سب لوگ ہجرت کر گئے، ادھر آ گئے، تو وہاں پر ان کی نصرت کی، ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا. بالکل لٹے پیٹے تھے، اپنا آدھا حصہ، اب سب کچھ ہر ایک نے اپنا آدھا آفر کر دیا، 50%. تو ان میں بھی اولین شروع کے کون لوگ، جو ایمان لانے والوں میں سے بھی بات ہو رہی ہے، انصار میں سے ایمان لانے والے کیا ہے الفاظ؟ سابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے، اولین میں سے، سابقین. وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور انصار میں سے بھی، اولین میں سے، سابقین. یہ کون ہوں گے؟ انصار کا دور تو بعد کو شروع ہو رہا ہے ہجرت کے بعد. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان میں شروع میں ایمان لانے والے اولین ہوں گے. شروع کے ایمان لانے والے کون تھے؟ شروع میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن 10 اس کی بات ہے ہجری کی، کہ مدینے کا ایک ڈیلیگیشن تھا، اس میں آئے تھے یہ حج کے سیزن کے اندر، اور وہاں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بڑی تناتنی تھی آپس میں، ایک زمانے سے جنگ چلی آ رہی تھی، لیکن بہت سلجھے ہوئے لوگ بھی تھے. تو اس میں دونوں ملے جلے تھے، اس کا مطلب یہ سب بہت سلجھے ہوئے لوگ تھے کہ دونوں ملے جلے تھے. ایک گروپ جو آیا تھا مدینے کا، اس میں 6-7 لوگ تھے، شاید 6 اس گروپ کے اندر یا 7. تو یہ گروپ جو تھا، ان کو بھی وارننگ دے دی گئی تھی، لیکن جب وارننگ دی ابو جہل نے اور کچھ اور لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے، کہ دیکھو یہاں پر ذرا احتیاط رکھنا، یہ ایک ایسا ہے، یہ ایک شخص یہ لوگوں کے اندر سب گڑبڑ کرا دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. مدینے والوں نے بہت عرصے سے سن رکھا تھا یہودیوں سے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں.
اور یہ بھی تھا کہ یہ یہودی انتظار میں ہے کہ کب آئیں تو قبول کریں، وہ سمجھتے تھے ہم میں سے ہوں گے، تو وہ انتظار میں تھے۔ اور چونکہ یہودی تعداد میں کم تھے، یہ زیادہ تھے، مدینے کے جو باقی مشرکین تھے یہ زیادہ تھے، اوس و خزرج والے، تو وہ جو تھی اکنامک پاور، پیسے، مال تو یہودیوں کے پاس بہت تھا، اس سے وہ ایکسپلائٹ کرتے رہتے تھے، لیکن تعداد ان کی زیادہ تھی، تو یہ اپنے ان کو ذرا دھمکاتے بھی رہتے تھے، طرح طرح سے چڑھ بیٹھتے تھے کبھی کبھی۔ تو ان میں سے کچھ قبیلے اوس گروپ سے اور کچھ قبیلے خزرج کے گروپ سے بنا کر رکھتے تھے یہودیوں میں سے۔ وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ سمجھ جاؤ بس وہ اب نبی آنے والا ہے، پھر تو تم سب کی چھٹی کر دیں گے ہم، تم لوگ بڑے باغی سے ہو، بڑے الٹے پلٹے ہو، ہمیں معلوم ہے ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کے بعد تو تمہارا سب کا صفایا ہو کر دیں گے ہم۔ تو یہ سب ان لوگوں نے سنی ہوئی تھی کافی دنوں سے، کافی عرصے سے۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہودیوں سے پہلے ہم مان لینا انہیں اگر یہ وہی ہیں تو۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور کھٹ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے پوچھا کیا کہتے ہیں آپ، جو بتایا ان کے، چونکہ سلجھے ہوئے لوگ تھے یہ وہ تھے کہ جنگ کے باوجود دونوں قبیلوں کے یہ ملے جو لے آئے تھے، کہ دونوں کا گروپ ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد یہ چلے گئے، نیکسٹ ایئر وہاں چلے گئے، تو سارے میں بات پھیلی مدینے کے اندر کہ وہ نبی تو آ گئے، ہم تو ایمان بھی لے آئے ان کے اوپر۔ تو جگہ جگہ لوگوں کے اندر ایک کافی ایسا جیسے اتساہ یہ ایک پیدا ہو گیا کہ اگر ہے تو ہم ہی پہلے مانیں گے یہودیوں سے، یہ پہلے سے وہاں پہ ایک ماحول سا کچھ بنا۔ لیکن ابھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ تم تو مل کر آئے ہو، لیکن اگر آ گیا تو بڑا اچھا ہے، پھر ہم ہی لوگ مانیں گے۔ اگلے سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا کہ جاؤ، اور اس میں جو پہلا گروپ آیا تھا اس میں ایک اسد بن زرارہ تھے، ان کے ساتھ کہ جاؤ ان کے ساتھ مل کے تبلیغ کرو۔ انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیسے شروع کی۔ تو اس میں ایسا ہو گیا کہ ہر گھر میں کم سے کم ہر خاندان کا ایک آدمی تو کسی نہ کسی شکل میں ایمان لے آیا، اور کوئی تو جھگڑا نہیں تھا باقی لوگ کہ تم کیوں لے آئے، ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں اسد بن زرارہ اور یہ مصعب بن عمیر نے مل کر کام کیا۔ تو پھر اس میں سے وہ لوگ آئے تھے، وہ تو پہلی بیعت تھی، اور یہ تھی دوسری بیعت مدینے کے لوگوں کی، بیعت عقبہ کہلاتی ہے، عقبہ کی گھاٹی کے اندر، جس میں وہ 70 یا 75 یا ان کے درمیان الگ الگ روایات ہیں۔ جو لوگ آئے اس میں 2 خواتین بھی تھیں، وہ آئے اور خاموشی سے سیکریٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، وہ بیعت کر کے چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد جانے کے بعد پھر ان لوگوں نے کوشش کی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مدینے کی اوور ویلمنگ میجورٹی، بڑی تعداد مدینے کے مشرکین کی ایمان لا چکی تھی اور منتظر تھی بڑے استقبال کرنے کے لیے۔ تو اولین کون سے گنے جائیں گے؟ میرا خیال یہی ہے، رجحان یہ ہے، ہم اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی آخری طور پر میں طے کر دوں، میرا اندازہ یا میرا رجحان یا میرا خیال یہ کہ یہاں تک یہ جو گئے حضرت مصعب بن عمیر وہاں پر، اور انہوں نے وہاں جا کے تبلیغ کی، اور بہت سے لوگ جو ہے ایمان لے آئے، تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی ایک فرد، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی ایک فرد ایمان لایا، اس کا مطلب 20% ایمان لا چکے، تقریباً رفلی یوں سمجھ لیجئے کہ 15 سے 20% ایمان لا چکے۔ تو یہ لوگ اولین میں شمار ہوں گے، انہی میں سے وہ 70-75 آئے تھے، پھر بیعت کر کے گئے، جو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، نبوت کے 12ویں سال میں جو لوگ یہاں آئے اور پھر بیعت کر کے چلے گئے تھے، جس کی تفصیلات آپ نے کچھ زیادہ سنی ہے میرے منہ سے کہ بیعت کن شرطوں کے اوپر کی تھی۔ تو یہ یہاں تک کے لوگ جو ہیں مدینے کے اندر بھی، یعنی صرف یہی نہیں کہ جو یہاں بیعت کرنے آئے تھے، یہاں تک کے جو لوگ ہیں وہ شاید اولین میں ہم انہیں شمار کر سکیں، جنہوں نے انصار میں سے اولین ایمان لانے والے کون تھے۔ ان میں سابقین کون تھے؟ اب ان میں بھی سابقین تھے، بالکل شروع والے ان میں۔ تو سابقین کو اگر ہم ادھر وہ 4 ہی لوگوں کو لیں تو پھر ادھر ہم جو سب سے پہلے والے 6 تھے انہیں لیں گے، یا انہیں کہہ سکتے ہیں ہم بات کو بھی جو آئے تھے اور آنے کے بعد بیعت کر گئے 70-75۔ لیکن وہ 6-7 تو لازمن تھے جو شروع میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مانا، اور پھر انہوں نے جا کے کام شروع کیا۔ تو یہ ہے تفصیل اس کی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی اب اس آیت کو دیکھ لیں،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین دونوں میں سے جو شروع کے لوگ تھے اولین، ان میں بھی جو دونوں جگہ پہ جو سبقت کرنے والے تھے، تو اور ان کی اتباع والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی اتباع پیروی کرنے والے بعد تک، بہت بعد تک بھی، جنہوں نے ان کی اتباع کی ایسے احسان کے ساتھ میں، حسن کے ساتھ میں، کہ نہ تو کسی جگہ غلو کیا، بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہوں، نہ پیچھے ہٹے ہوں، بالکل ان کی اچھے طریقے سے اتباع کی، تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا یا راضی ہو چکا، بالکل ان کے نقش قدم پر چلے، اور کوئی انہوں نے افراط و تفریط نہیں کی، کمی بیشی نہیں کی، ایسے ان پر ایمان لانے والے، ان کی ایسی اتباع کرنے والے، ان شروع کے لوگوں کی، ان سب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود اللہ سے راضی تھے، وردوان۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ ایک تو یہ کہ صحیح مفہوم اس کا سمجھ لیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو امت کے کچھ گروہوں میں جو اختلاف ہے، ہمیں یہ بھی واضح ہو سکے، ایون صحابہ کی تعریف جو مشہور ہے سنیوں میں، یعنی میں صرف اس کو نہیں کہہ رہا کہ شیعہ حضرات کی کوئی بات کہ اس پر ان کو غور کرنا چاہیے، سنیوں کے صحابہ کی تعریف آپ کے یہاں مشہور ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا۔ کہاں آئی ہے یہ تعریف؟ کیا حضور نے دی تھی کہ یہ ڈیفینیشن؟ نہ قرآن نے دی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحابی کی جمع اصحاب، یہ ہمارے آپ کے اردو میں بلایا تھا اصحاب، اصحاب رسول، یعنی صحبت جن کو ملی۔ صحبت کسی کے ایک دفعہ دیکھنے سے تو کیا، ایک دفعہ ملنے سے بھی نہیں صحبت کہا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی کسی کام سے ملنے کے لیے ایک دفعہ آئے اور چلا گیا تو وہ آپ کے صحبت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ آپ کے اصحاب میں شمار نہیں ہوگا اس کا۔ دو بار مل کے چلا گیا اور 3 بار تب بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو ایک اچھی ایک ریپو بن گئی، ایک اچھی ایفینٹی، اچھا ایک قلبی تعلق بن گیا، اور جنہوں نے ان سے گین کیا، بہت ان کی صحبت میں رہے، وہ ہوں گے صحابی۔ تو اب ایک روایت ملتی ہے اصحابی کا نجوم، میرے تو سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کی، اقتداء کی، وہ پار ہو گیا۔ تو اب اس کی بنیاد پر بھی تشدد ہوتے ہیں طرح طرح کے، فلاں صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی۔ ہر ایک کو ان میں سے نہیں کہا جا سکتا جنہوں نے ایک نظر دیکھا تھا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پہ کسی نے ایک دفعہ دیکھا، وہ میرے اصحاب میں سے نہیں ہو جائے گا، میری صحبت والوں میں سے نہیں ہو جائے گا۔ کوئی ایک آدھ دفعہ ملا، وہ بھی نہیں ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ، قرآن تو اصل میں ان کی بات کر رہا ہے، میں نے اس حدیث کی بات کی، تو اصل میں وہ بھی شاید وہ حدیث بھی اگر ہم اس کی قرآن سے تشریح کریں، اگر وہ روایت ٹھیک ہو تو پھر اس کا مفہوم بھی یہی ہوگا کہ یہ جو شروع کے لوگ تھے، ان کی جس نے اتباع کی، جو سب سے شروع کے تھے، ایمان لانے والوں میں بھی شروع کے، بعد کے لوگوں نے صحبت پائی، صحابی ہوئے، لیکن سارے صحابہ بھی نہیں، ان میں جو سب سے شروع میں تھے، شروع کے لوگ، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہی ہوں گے کہ جن کے بارے میں حدیث کی ہم اسی شکل میں تشریح کریں، یا اس روایت کی اگر وہ صحیح ہے تو تب تو وہ تشریح قابل قبول ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ خود اللہ سے راضی تھے، وردوان۔ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے تیار کر رکھے پہلے سے۔ عد لهم کا مطلب تیار پہلے سے رکھے، پہنچیں گے اور رہیں گے ان کے اندر جو باغات ہیں، جو جنتیں ہیں جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت زبردست، فوز کہتے ہیں اچیومنٹ، انگریزی کا لفظ، خالی کامیابی سے بات کلیئر نہیں ہوتی، سفلتا سے۔ اچیومنٹ کچھ جو ہے وہ حاصل کیا ایفرٹ سے، کوشش سے، اسے کہتے ہیں فوز۔ تو یہ ہے بہت بڑا اچیومنٹ، اپلبدھی ہندی میں ایک لفظ ہے، یہ خالی اس سے پورے طریقے سے بات کامیابی سے پوری نہیں ہوتی۔ بے فلاح کا ترجمہ بھی ہم کامیابی کرتے ہیں، دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ فوز کا مطلب اپلبدھی، یہ بہت بڑی اپلبدھی ہے، زبردست، عظیم، کہ ان کی جنتیں پہلے سے تیار ہیں۔ یہ اللہ نے اس بات کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور واضح کر دیا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے اعراب میں سے کچھ، اعراب جسے کہتے ہیں حاشیے کے،
جو آپ کی رامپور کے زبان میں کہتے ہیں، یعنی بارڈرز کے اوپر اس کے ذرا سا دور رہنے والے اعراب ابھی ہم رکھے ہیں، میں اعراب کا مطلب ابھی رکھوں گا بات کو، کہ اعراب میں سے کچھ منافق ہیں تمہارے چاروں طرف، ومن اہل المدینہ، اور یہاں شہر میں بھی ہیں منافق کچھ، مدینہ کے معنی ہے شہر، یہاں شہر میں بھی کچھ منافق ہیں، مردوا علی النفاق لا تعلمهم، وہ اڑے ہوئے ہیں منافقت کے اوپر، لا تعلمهم، تم نہیں جانتے نبی ان کو۔ یہ ہے ایک اہم بات پھر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے منافق کون ہے، پہچانے بتائی گئی ہیں، اس سے لوگ پہچانے۔ ایک روایت آتی ہے حدیث کی کتابوں میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اب بھی نہ جاگے تو کتاب ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، کہ صحابہ سر رسول حضرت حذیفہ بن الیمان، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ اس کا مفہوم سمجھ لیجئے، اس کا مفہوم یہ ہے، سب منافق جتنے قرآن نے پہچانے بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویژن تھی وہ دوسروں سے زیادہ تھی، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو پہچان لیا انہوں نے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا، بہت سے لوگوں کے اوپر ڈاؤٹ ہوگا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ تو منافق ہے، وہ بتاتی ہے ان کو کہ یہ ہے، ذرا خیال رکھنا منافق ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک کو وہ جانتے تھے، اللہ نے انہیں بتا دیا تھا، اس کے خلاف ہے قرآن کے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تعلمهم، تم نہیں جانتے انہیں، اے نبی تم ان کو نہیں جانتے، سب کو، یہ جو جتنے ہیں یہ منافقت کے اوپر، یعنی وہ بھی جو قریب کے علاقوں میں، وہ بھی جو شہر میں، تم نہیں جانتے، تم ان سب کو نہیں جانتے۔ نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہمیں علم ہے کون منافق ہے، اس لیے کہ منافقت بہت سی دل کی گہرائیوں میں ہے، جو بہت اچھے طریقے سے بعض کی علامتیں انہوں نے بہت ایکسپرٹ تھے چھپا رکھا ہے، بعض اپنے دشمنی میں بہت کلیئر ہو گئے تھے یا منافقت کے اندر، اور بعض کو چھپانے میں کامیاب بھی رہ سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں ان سب کو۔ سنعذبهم مرتين، دوہرا عذاب ان کو دیں گے جلدی۔ دوہرا میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ میں وضاحت کر چکا ہوں، بعض جگہ پہ دوہرے عذاب کا ذکر ہے۔ دوہرا کیوں؟ دوہرا عذاب کا تذکرہ یا دوہرا عذاب ان لوگوں کو ہوگا جن کے قرآن نے اور بھی دوسری جگہ پہ ذکر کیا کہ ہم نے دوہرا عذاب دیں گے، دگنا۔ دگنا کیوں؟ جتنا کیا اس کا اتنا ہونا چاہیے، انصاف ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کسی انسان کی کوئی ایسی غلطی جس سے پورا سوسائٹی اور پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اس طرح کی غلطیوں کے لیے یا گناہوں کے لیے کہا ہے کہ دگنا عذاب ملے گا۔ یہ سب کو پلیوٹ کر دیا، دوسروں کو بھی، ان کے اثرات دوسروں کے اوپر پڑے اور دوسروں کو بگاڑ دیا، اور کسی کی اپنی ذاتی غلطی ہے، عیب ہے، تو وہ اس غلطی کی سزا ملے گی۔ تو یہ منافقین جو تھے، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کے اثرات پڑ رہے ہیں، بلکہ یہ چھانٹ چھانٹ کر سازشیں کرتے تھے اور لوگوں کو پلیوٹ کرتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑتے تھے۔ کہا ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، اور کہا ہے قرآن نے کہ یہ تو منافقین جو ہیں، یہ سورہ نساء میں گزرا ہے 4 سورت کے اندر، کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو انکار کرنے والے جنہیں فائنل طور پر کفر کرنے والا مان لیا جائے گا، ان سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے جو منافقین ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ان کو ہم دوہرا عذاب دیں گے، اور اس کا مطلب مرتين کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے 2 مرتبہ ان کو سزا ملے گی، ایک بار یہی دنیا میں بھی سزا ملے گی اور وہاں جانے کے بعد ملے گی۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر ان کو پھر زبردست عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، عذاب عظیم کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور ہیں ایک طرح کے منافقین، ان کے بارے میں تو گزر چکا، پچھلے درس کے اندر آیت آئی تھی، یہ جو گروپ ابھی جس کا تذکرہ گزرا، کہ یہ تو اگر کچھ خرچ بھی کرنا چاہیں نا، کہیں کہ ہم چلیں گے، منع کر دینا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ لیکن ایک دوسرا گروہ ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ان کو اقرار ہے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا۔ خلطوا عملا صالحا آخر سیئا، ان کے عمل گڑمڑ ہو گئے، نیکیاں بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کچھ دوسرا حصہ ان کے اعمال کا جو برے بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ان کے یہاں۔ تو یہ وہ ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے ان کی چیزیں بہت سی گڑبڑ ہو گئیں اور جانتے بوجھتے ہو گئیں،
سہو کا تو معاف ہے، جہاں غلطی ہو گئی بے جانے بوجھے، جانتے ہیں لیکن بہرحال اصرار کر رہے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی ہے کہ ہم نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ ہماری غلطی ہے۔ تو یہ وہ ہے جن کے بارے میں کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، اب یہ اللہ کے اوپر ہے، ہو سکتا ہے جلد ہی اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، ان کی طرف اپنی شان مغفرت کے ساتھ میں پلٹے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے غلطیوں کو ڈھکنا اور جو لوگ اس کے مستحق ہوں ان کی، اور رحمت کے ساتھ میں ان کی طرف پلٹنا جو اس کے مستحق ہوں۔ تو یہ وہ گروپ ہے ان میں سے، منافقین میں سے، کہا ان کو بھی منافقین، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ویسے نہیں ہے کہ جن سے یہ کہا جائے کہ نہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ ساتھ بھی نہیں چلیں گے، اب ساتھ بھی نہیں نکلیں گے۔ ان کے لیے آگے کیا کہا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو، ان کو منع کر دیا تھا کہ ان سے مت لینا۔ خذ من اموالہم، ان سے تم صدقہ وصول کرو، لے سکتے ہو۔ صدقہ دونوں طرح کا ہوتا ہے، صدقہ وہ بھی جو والنٹری دین کے کاموں کے لیے لوگ دیتے ہیں، اب بھلائی کے کاموں کے لیے دیتے ہیں، اور صدقہ جو ہے صدقہ کے کمپلسری صدقے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے۔ تو طاہرہم، اسے تم انہیں طاہر کر دو گے اندرونی طور پر، تزکیہم، ان کو تم اوپر اٹھاؤ گے، ان کے اندرونی تربیت کرنے کے بعد تم جتنا وہ سے صدقہ لوگے اس کے بدلے میں تم یہ کرو گے وصلی علیہم۔ اس لفظ کو سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم ہے، اور ان پر صلوات بھیجنا، یہ تو ایک لفظی ترجمہ کر دیا میں نے، وصلی علیہ، یہ نبی سے کہا کہ تم پر، یہ صلی کے لفظ جو ہے صلی جمع ہے صلو، ان سب کے اوپر، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ اس کے معنی دعا بھی ہے، اس کے معنی یہ نماز بھی ہے۔ صلی علیہم آگے آ رہا ہے کہ وہ جو منافقین پہلی کیٹیگری والے تھے جیسے اس حالت میں مر گئے، ان پہ کی تو نماز جنازہ بھی مت پڑھنا، لیکن صلی علیہم ان کی پڑھنا نماز، صلی علیہم ان کے لیے دعا کرنا، اور جنازہ بھی اصلاً نماز نہیں ہوتی اس سینس کے اندر جسے لوگ نماز سمجھتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اس میں نہ رکوع ہوتے ہیں نہ سجدے ہوتے ہیں، تو اصولی طور پر ایک دعا ہوتی ہے۔ تو صلی علیہم، صلوات کے معنی دعا کے بھی ہیں، صلوات کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔ ایک اور معنی بہت اہم جو یہاں خاص طور سے اس آیت میں خاص طور سے ضرور یعنی مطلب کے مفہوم میں داخل ہوں گے۔ لغت دکھاؤں میں آپ کو، ڈکشنری ایک ہی جگہ سے لیا اور بھی ہیں، زیادہ تر میں حوالے یہیں سے دیتا رہا ہوں آپ کو، امام راغب کے۔ الصلاۃ، اہل لغت کی بڑی تعداد، یعنی شبد کوش کے جو وشیشجঞ ہیں ڈکشنری ایکسپرٹس، ان کی بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے اس کے معنی دعا دینے، تحسین و تبریک اور تعظیم کے ہیں، تعریف کرنا، حوصلہ بڑھانا، اپریشیٹ کرنا، اچھا کیا تم نے۔ تو یعنی ایک ایسا ہے نا کہ جب کوئی کنٹریبیوٹ کرے اس کا حوصلہ بھی بڑھاؤ، تعریف بھی کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، یہ سب چیزیں شامل ہو جائیں گی پھر ساتھ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی کا حوصلہ بڑھانا، اس سے آگے کے ایک جذبہ بڑھتا ہے دین کے اپنے اندر، ورنہ یہ کہ ٹھیک ہے ایک روٹین میں جو لوگ دین کے کام کے لیے صدقہ کرنے والے، تعاون دینے والے تھے، انہوں نے پیسے لے لیے کہ ٹھیک ہے اللہ آپ کو اجر دے گا، اگر نہیں ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کے لیے دعا کرو اور ان کی ہمت افزائی بھی کرو، اپریشیٹ بھی کرو، یہ سب چیزیں اس میں صلی اللہ علیہ کے اندر شامل ہیں۔ تو چنانچہ محاورہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ صلیت علیہ، میں نے اسے دعا دی، نشو و نما یعنی وکست کیا، ہمت افزائی کی، پروتساہت کیا۔ یہ سب اس محاورے کے معنی ہیں جو ڈکشنری کے اندر، یا جو عربی زبان کی وہ جو قابل اعتبار وہ ڈکشنریز ہیں جن کے اندر اس دور کے لوگ کس زبان میں ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے کہ ان سے صدقہ لینا، ان کے مالوں میں سے، اور ان سے، اور لینا کا مطلب خالی قبول کرنا ہی نہیں ہے، ان سے کہیں کہ لاؤ دو صدقہ کرو، خود وصول کرنا، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے، وہ دیں تو لے لینا اور ان سے وصول کرنا بھی، یعنی تقاضا کر لینا۔ اس طرح سے ان کی تطہیر ہوگی، پاک ہوں گے اندر سے، اندرونی پاکی، وہ تزکیہم، ان کا ارتقاء ہوگا، وکاس ہوگا تمہارے ذریعے یہ کرنا، اور ان کے لیے دعا اور ہمت افزائی اور شاباش، یہ چیزیں بھی کرنا۔ ان صلاتک سکن لہم،
ان کے لیے بڑے سکون کا باعث ہوگی تمہاری شاباشی، ہمت افزائی، تمہارا جو انکریجمنٹ دینا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ان کے لیے بہت سکون کا باعث ہوگا، اس لیے کہ انہیں خود احساس ہے کہ ہم کچھ کمی رکھ رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس ہیں کمیاں، تو پھر ان کو بہت سکون ہوگا اس سے، اور پھر آگے اور ترغیب ملے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس نیکی کے راستے کے اوپر اور آگے بڑھ سکیں، عملاً بھی بڑھ سکیں جس جگہ پہ جہاں کمیاں ہو رہی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، تم نہیں جانتے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول فرماتا ہے، یقبل قبول فرماتا ہے، توبہ کے معنی پلٹنے کے، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کی طرف ایک قدم چلو وہ تمہاری طرف 10 قدم چلے گا، یعنی ایک استعارے یا ایک ایلیگوریکل لینگویج کے اندر ہی پلٹ جانا، اس کی رحمت دور ہو گئی تھی، اب وہ اپنی رحمت کے ساتھ پلٹ جائے گا، یہ ہے توبہ قبول کرنے کے معنی، رحمت سے دوری پھر ختم ہو جائے گی اور وہ پلٹے گا اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف، توبہ کے اصل معنی ہیں۔ تو کیا وہ قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وہ یا خود صدقات بھی قبول کرتا ہے، یعنی یہ اللہ ہے، تو تم جو کچھ لے رہے ہو یا وہ تمہیں دے رہے ہیں، یہ تم نہیں لے رہے، اللہ لے رہا ہے، تم کیا نہیں جانتے کہ اللہ ان صدقات کو قبول کرتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ تو بہت جلدی پلٹنے والا ہے اپنے بندے کی طرف، رحمت سے رحیم بھی ہے، توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم بھی ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، ان لوگوں سے کہنا کہ عمل کیے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، دیکھا جائے گا، تم عمل کیے جاؤ تو امپرومنٹ ہوگا، انہیں دعا کی، انکریج کیا، اور یہ کہ کرو، عمل کیے جاؤ، والمومنون، اور دوسرے ایمان لانے والے بھی دیکھیں گے تم سے جو بیچ میں غلطیاں ہوئی ہیں، نظر رکھیں گے کہ کوئی گڑبڑ اس تمہارے آگے تم بڑھ رہے ہو، اللہ اور رسول ایمان لانے والے دیکھو تم عمل کرو، آگے دعا کرنے کے بعد، شاباشی دینے کے بعد، اللہ اور رسول اور دوسرے ایمان لانے والے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے کہ تم آگے تمہارے ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بہرحال اللہ کے اس کے کیمرے جو ہیں وہ CCTV ہر جگہ موجود ہیں، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، غائب کو بھی جانتا ہے، اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اصل تو اطلاع وہ دے دے گا کہ تمہارے اعمال کیسے تھے، یہ اطلاع اصل تو اس کے پاس سے ملے گی۔ وآخرون، ایک اور گروہ، وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، ایک اور گروہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پر ہے، اللہ جانے اور اللہ ہی طے کرے گا، یہ تو لوگوں سے کہہ دیا واضح ہے، کہا کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ جانتا ہے، فیصلہ اللہ کے حکم کے اوپر ہے کہ اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ کو وہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کا علم جانتا ہے اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، تو تم لوگ چاہے نہیں جانتے ہو اور چاہے تم جان گئے ہو ایسے کچھ لوگوں کو کہ یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا، ایسے بھی ہیں لوگ۔ یہ اتنی کیٹیگریز بتائیں۔ والذین اتخذوا، اب پھر ایک وہ اس کی طرف واپس آئے وہ جو ایکسٹریم کیٹیگری تھی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ مسجد، ایک ایسی کوئی مسجد بنا لی جو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، جو کفر کرنے کے لیے ہے، اور جو ایمان لانے والوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ہے کہ ان میں پھوٹ پڑ جائے، یعنی اس کا سینٹر بنی ہوئی ہے، ایسی کوئی مسجد ہو کہ جو ایمان لانے والوں میں پھوٹ کا مرکز بن جائے، یا کفر کا مرکز بن جائے، یا وہاں سے نقصان پہنچ رہا ہو ایمان لانے والوں کو، یہ اتنی چیزیں بتائیں۔ تو جنہوں نے ایسی کوئی مسجد بنا لی ہے، تو اسے پہلے سمجھ لیں، پھر ہم آگے اور چلیں گے، اتنے حصے کو سمجھ کہہ لیں، مطلب پہلے گزر چکا ہے بہت، تفرقے کی بات بہت زیادہ تفصیل سے گزری ہے بعض موقعوں کے اوپر، یہاں میں نے صرف ایک آیت کا حوالہ دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، صلاۃ قائم کرنا اور تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا رکھے ہیں، جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اپنے دین کے معاملے میں۔ وَكَانُوا شِیَعًا، گروہ بنے، گٹ بنے ہوئے ہیں۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک یہ سمجھتا ہے بس ہم ہی صحیح ہیں، اسی میں مست ہے، باقی سب جو ہیں وہ غلط راستے کے اوپر ہے۔ تم ایسے قرآن نے مشرکین قائم ہے،
تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ یہ تفرقے کے اوپر یا فرقہ بندی کے اوپر اور بہت سے درس آئے ہیں کچھ اور آیات کے ذیل میں وہ تفصیلات کو یہاں نہیں لا رہا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے لوٹے، اس بیچ میں یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے، ابھی نئے نئے یہ آئے تھے فرعون کی اس سے نکل کر، پار کر کے فرعون کی غلامی میں سے نکل کر، اور قدم قدم پر نکلتے انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے دیوتا بنوا دیے، حضرت انہوں نے ڈانٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر انہوں نے توحید کی تعلیم دی۔ اس کے بعد پھر جب وہ کوہ طور پر گئے تو اس بیچ میں بہکائے میں آ گئے وہ سامری کے، اور پھر انہوں نے ایک دیوتا بنا لیا۔ تو 40 دن کے اندر اندر حضرت موسیٰ آئے تو حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے۔ قرآن حضرت ہارون کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے، حالانکہ بڑے بھائی تھے لیکن اسٹیٹس نبوت کے معاملے میں اور دین کا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے روکا کیوں نہیں، تم نے دخل کیوں نہیں دیا، تم نے یہ ہونے دیا، یہاں ہو رہا ہے، میں آیا تو میں تمہیں انچارج بنا گیا تھا، تمہاری نگرانی میں چھوڑ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہارون نے جواب دیا، میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں، آیات نہیں لا رہا، زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ حضرت ہارون نے جواب دیا، مجھے ڈر تھا کہ فرقے بن جائیں گے ان کے اندر، میں دخل دوں گا بہت سے میرے پاس ہو جائیں گے، بہت سے خلاف ہو جائیں گے، مجھے ڈر تھا فرقے بن جائیں گے، اور میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ آ کے سنبھال لیں گے، فرقے نہیں بنیں گے۔ ان کی لیڈرشپ کو سب مانتے تھے، حضرت موسیٰ کی، ویسی حضرت ہارون کی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ محسوس یہ ہوا کہ اتنے، اور انہوں نے وہ عذر قبول کر لیا حضرت موسیٰ نے ان کا۔ تو ایک نبی نے یہ عذر پیش کیا کہ فرقے شرک ہونے دیا میں نے، کچھ دنوں کو یہ معلوم تھا آپ سنبھال لیں گے، لیکن میں نے زبردستی دخل اس لیے نہیں دیا کہ فرقے بن جاتے، وہ پھر آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ یہ جو شرک انہوں نے کر لیا ناسمجھی کے اندر، ابھی تربیت یافتہ نہیں ہے، آپ کی لیڈرشپ کے زیر اثر آپ آئیں گے، اسے ختم کر دیں گے، لیکن اگر فرقے بن گئے ان کے اندر تو وہ آپ کے بھی بس کے نہیں بچیں گے۔ تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں آپ کا انتظار کروں، اور حضرت موسیٰ نے اس عذر کو مان لیا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے فرقے بن جانا، اور فرقہ کب ہوتا ہے یہ سب تفصیلات میں بہت سے درسوں میں رکھ چکا ہوں کہ فرقہ کب کہیں گے اور کب اسے ہم کہیں گے کہ یہ تو مسلک ہے الگ الگ۔ جنہوں نے مسجد زرار ایک بنا لی، مسجد زرار مطلب نقصان پہنچانے والی مسجد، جو سینٹر بنی ہوئی نقصان پہنچانے کی، جو مرکز بنی ہوئی ہے کفر کا، جو مرکز بنی ہوئی ایمان لانے والوں کے بیچ میں فرقے بنانے یا تفرقہ پیدا کرنے کا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اللہ اور رسول سے جو لوگ اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کی کمینگاہ ہے، ان کے چھپنے کا عام لوگوں سے ہٹ کر ٹھکانا، کہ ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور مسجد میں پھر تذکرے ہو رہے ہیں اور صاحب ہم تو مشورے کر رہے ہیں دین کے لیے یہاں پر بیٹھ کر۔ تو اسے کہا قرآن نے کمینگاہ، کہ یہ ان کی کمینگاہ جو لوگ اللہ اور رسول سے پہلے لڑ چکے ہیں، ان لوگوں کی حمایت کرنے کے لیے ایک انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا یہاں پر، ایسی کوئی مسجد۔ کتنی چیزیں ہوئی ہیں، 4 چیزیں گنائیں۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں اس کے اندر، کہ ایک بات تو یہ کہ مسجد وہ جس سے نقصان پہنچ رہا اس کا مرکز ایمان لانے والوں کو، دوسری یہ کہ وہاں سے کفر کی بات چل رہی ہو، اس کی پشت پناہی چل رہی ہو، ایسی مسجد، تیسری یہ کہ وہ وہاں سے فرقے بن رہے ہیں، تفرقہ ہو رہا ہو، ایمان والوں میں پھوٹ پڑ رہی ہو، اس کا مرکز بن گئی ہو، اور چوتھی یہ کہ ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ پناہ لے رکھی، جو انہوں نے کمینگاہ اپنی سمجھ لی اس جگہ کو، کہ جو پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں جنگ کر چکے ہیں۔ جنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں ظاہری کہ وہ جنگ میں آئے تھے سامنے تلوار سے، بس سود کو کہا ہے نا قرآن نے، اس طرح کی چیزیں کہ جو یعنی بغاوت کی ہے، نہیں مانا ہے بہت سی باتوں کو، بہت صاف صاف انکار کیا ہے، وہ سب سود کے بارے میں کہا کہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے یہ ربا کے بارے میں۔ تو وہ جنگ کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ رسول اللہ صاحب نے جنگ شروع کر دی تھی اور ماننا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ نظریات سے اعلان جنگ ہے۔ تو ان لوگوں یہ لوگ جو اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ جن کا یہ، ان لوگوں کی حمایت کے اندر، یا خود وہ اس میں سے بھی وہ لوگ ہیں اور یا ان کی حمایت والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا یہ ایک مرکز سینٹر بنا لیا ہے، ایسی کوئی مسجد، ایسی مسجد کے بارے میں کہا کہ اس میں جو لوگ ہیں وَلَا يَعْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھاتے ہیں، بات جب بھی ہو تو حلف لے لے کر، قسمیں کھا کر ہم تو سب بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ لیکن سورہ منافقین کی
بالکل شروع کی ایک آیت، پہلی آیت سورہ منافقون کی، یعنی ایک سورت کا نام ہی یہی ہے، سورہ منافقون، سورہ نمبر 63۔ اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ، تمہارے پاس منافقین آئیں گے، کہیں گے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تمہارے پاس منافقین آئیں گے کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لازماً، واللہ یعلم انک لرسولہ، یہ بات تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد، لیکن اللہ کی گواہی سنو کیا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین جھوٹے ہیں، کہے بات جو رہے ہیں وہ سچ، وہ وہی ہے کہ جو صحیح ہے، سچی ہے، زبان سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین پکے جھوٹے ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کی یہ باتیں کہیں بھی کہ ہم رسول پر ایمان لائے، یہ جھوٹے منافقین کہتی، یہاں پر کہا کہ وہ قسمیں کھائیں گے، لازماً قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ لازماً یقیناً جھوٹے ہیں۔ سچائی، سچی بات اگر جھوٹوں کے منہ سے نکلے تو اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، تو بہرحال یہ قرآن کی آیت بڑی اہم آیت تھی۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں نماز مت پڑھنا کبھی، اس میں تم کبھی کھڑے مت ہونا، اس مسجد میں تم کبھی، ایسی مسجد میں نماز مت پڑھنا۔ ابدل لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو، ایسی مسجد جو ہے وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ وہاں نماز پڑھو تم، جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اور آگے اسے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اندر سے بھی پاک ہوں۔ اب ہمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، کیا ان دونوں کے بارے میں غور کرو کہ کیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر اور اللہ کی رضا کے اوپر وہ بہتر ہے، یا وہ جس کی بنیاد اس جگہ پہ رکھی گئی، وہ جو جیسے جہاں دریا بہ رہا ہوتا ہے نا، یہ جروف ہارن، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دریا ہوتا ہے، دریا کے کنارے ریت ہوتی ہے، ہر جگہ دریا کے کنارے ریت ہوتی ہے، یا کہیں کہیں کنارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سخت مٹی کا ہو، اس جگہ پر ایک بنیادیں لگا لی ہیں کہ پانی آئے گا اور پانی آنے کے بعد لے جائے گا اور ایک دن دھڑام سے وہ اسی میں چلی جائے گی۔ اگر اس جگہ پہ کوئی بنیادیں بنا کے بلڈنگ کھڑی کر لے کہ جہاں کچی مٹی ہو بالکل پانی کے کنارے، تو اس جگہ پہ کسی نے اپنے ایسی عمارت کی بنیاد جو کٹ کٹ کر زمین کے کنارے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ زمین وہاں پہ کٹتی رہتی ہے، جس جگہ کی زمین لگاتار کٹتی چلی جاتی ہے وہ کنارہ، اس کنارے پہ بنیادیں لگا رکھی ہیں، کسی نے بنیادیں رکھی ہوئی ہیں، کون سی عمارت جو ہے وہ ہوگی، صحیح ہوگی یا اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، تم اس بات پہ خود غور کر لو۔ فانہارا بھی فی نار جہنم، اور وہ پھر وہ عمارت اس کو لے کر دڑام چلی جائے گی جہنم کی آگ کے اندر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور پھر یہ حدیں توڑنے والوں کو، جو ظلم کرنے والوں کو، ظالمین کو اللہ کا قانون کی ہدایت کیسے دے دے؟ اللہ کا قانون ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا جو جان بوجھ کر حدوں کو توڑتے ہیں۔ ہم آیت نمبر 109 تک پہنچے، 109 تک سورہ توبہ کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 110 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت